الحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر على جميع نعمه خصوصا بولاية محمد وأهله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على سيدنا مولانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وحبيب ربنا جد الحسن والحسين سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا المسدد بشيرنا المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين خصوصا أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد قال سبحانه وتعالى في كتابه المكرم وكتابه المطمئن وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اللهم صل على محمد وآل محمد عالم سے ہماری اس علی ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جس نے اس دنیا میں بھی ہمیں ذکر اہل بیت کے لیے جوار مولا امیر المومنین نے چنا آخر میں بھی جوار امام المتقی عطا انہی ناد جہاں کی بات ہے دعا ہے خدا سکر بیت علیہ السلام کا شفا یابی الہی آمین جتنے مومنین دنیا میں جہاں کہیں پریشان ہیں دعا ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے الہی آمین ہم سب کے اوپر سرپرست وارث مہدی الحق امام الحق جلد جلد ظہور فرمائے الہی آمین اور ہمیں اپنے مولا کے قدموں میں جان نثار
ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی تمام لوگوں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ خالق اپنی لاغیب کتاب میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرماتا ہے مجبور پیدا نہیں کیا۔ ماشاءاللہ اگر میں اللہ چاہتا تو پوری کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں یا جن ہیں یہ میری اتباع میں رکھتے اور میرے ایک بھی حکم کی مخالفت نہ کرتے، ماشاءاللہ لیکن میں خالق ہوں، نہ کسی کا مشورے کا محتاج ہوں، نہ میری قدرت کسی محتاج ہے۔ اس لیے میں یہ چاہا ہے کہ میں انسان کو آزماؤں، جنوں کو آزماؤں، اس لیے میں نے راستہ دکھا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ماشاءاللہ میں نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب اگر چاہے تو شکر کرے اور میرے عبد کی لسٹ میں آ جائے اور میں نے اس کے لیے جنت رکھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اگر چاہے تو میری نافرمانی کرے، کفر اختیار کرے، تو اس کے لیے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں نے اس کے لیے جہنم بنا دی۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ میں خالق اس طرح ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اسی کا جو باطل راستہ ہے اس کی بھی نشانیاں بتا دی ہیں، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ باطل حق کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بالکل ہدایت کے طور پہ سمجھا۔ اب میں نے ان راستوں کو روشن کرنے کے لیے جو میرا راستہ ہے اس کی اتباع کرے گا، میں نے اس پوری کائنات کے اوپر اپنے خلیفے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے انبیاءوں کو بھیجا، میں نے رسولوں کو بھیجا اور انہیں پوری طاقت دے کے بھیجا۔ یہ میرا سلسلہ ہے، یہ کسی اور نہیں، میں خالق ہوں، جسے چاہوں منتخب کر لوں، مصطفیٰ بناؤں، مرتضی بناؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، جو چاہا وہ میں نے کر دیا۔ اس لیے یہ میرا راستہ ہے اور اسی میں نجات۔ اس کے مقابلے میں نے شیطان کو بھی مہلت دی، اس کو بھی تمام اختیارات دے دیے۔ اس لیے تو قسمیں کھا رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہی کے راستہ ڈالوں۔ اس لیے ازل سے دونوں قوتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، ہر جگہ حق اور باطل آپس میں مقابل کھڑے ہیں اور جنگ و جدل کا میدان ہے جو لگا ہوا ہے۔
آدم کو بنایا تو اس کے مقابلے کھل کے بس آیا اور میرے حکم کی نافرمانی کی۔ اسی طرح یہ حق کبھی حابیل کی شکل میں ظاہر ہوا تو اس کے مقابلے میں شیطان قابیل کی صورت میں آیا۔ یہی میرے خلیفہ کبھی نوح کی شکل میں آئے، ان کے مقابلے میں شیطانی قوتیں آئیں۔ اسی طرح یہ میرے حق کے نمائندے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے مقابلے بصورت نمرود ظاہر ہوا۔ اور کبھی شیطان جو مختلف شکلیں بناتا ہے، جس کے اندر وسوسہ ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، شک و شبہات پیدا کرتا ہے، دین میں اضافے ایجاد کرتا ہے۔ اس کا مین جس کے پاس ہتھیار ہے وہ وسوسے ہیں، وہ شک و شبہات ہیں، وہ پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اور یہ مختلف شکلیں بنا کر کبھی جناب ابراہیم کے مقابلے میں بصورت نمرود ظاہر ہوا، اور کبھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بصورت فرعون ظاہر ہوا۔ اور یہ نہ رکا اور شکلیں بدلتے بدلتے ہمارے نبی احمد مصطفیٰ کے مقابلے میں کبھی بصورت ابو سفیان ظاہر ہوا، کبھی ابو جہل کی شکل میں آیا۔ غرض میں کیا کہوں، یہ شکلیں بدلتا بدلتا اسے دنیا کی ساری طاقتوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو سپر پاور بنا کر اپنی دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں اپنے فوجوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے مقابلے امام حسین علیہ السلام اور اسی طرح تمام مومنین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، چونکہ یہ شکلیں بدلتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی ہے۔ اگر ہم پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ جب بھی خدا کے بندوں سے خدا ہیں جو سلسلہ خدائی ہے، ان کے بارے میں جو بھی آئے گا وہ ابلیس ہوگا، وہ شیطان ہوگا، وہ ملعون ہوگا۔ اسی لیے آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک بھی یہ شیطان مختلف شکلیں بدل کر کبھی بصورت اشرفی آتا ہے اور کبھی بصورت جلالی آتا ہے، اسی طرح ہزار شکلیں بدل بدل کر کبھی مختار پر شک و شبہ ایجاد کرتا ہے۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس شریعت کو جو اتنی نشست ہوئی تھی، پوری دنیا میں اس کا چرچا تھا، لیکن کاری ضبط تدائی کے آج ہر جگہ لعنت کا مستحق بن گیا۔ آج چاہے جتنا بھی دشمن ہو وہ اپنا نام یزید نہیں رکھتا۔ اسی لیے ہمارے مذہب کے مقابلے میں بھی آئے کوئی یا جلوسوں کو روکنے کے لیے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو روکنے کے لیے ان سے بڑے بڑے جو کل آئے تھے کہ
ہم مٹا دیں گے اس حسین مولا کو صدا کی تپتی دیر پہ، مگر سب مٹ گئے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، پاس علم کی عین بھی نہیں ہے، وہ بھی کہنے لگتا ہے میرے مولا علی سے یہ بھی افضل ہے، وہ بھی افضل ہے، وہ بھی افضل ہے۔ ارے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ کربلا کا مارکا ہے، یہاں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو کوئی نہ مٹا سکا۔ جنگ کے اندر 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آج دنیا کی کوئی بھی فوج ہو تو اس کے اندر جب وہ جنگ میں جائیں تو 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جنگجو جو ہیں، فوجی جو ہیں، وہ جائیں جنگ کریں اور دشمن کو ماریں اور مارتے مارتے خود شہید ہو جائیں۔ دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ وہ دشمن کو بھی مارتا ہے لیکن وہ خود دشمن کو اس طرح ناکام کرتا ہے کہ وہ غازی بن کے واپس آتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ نہ تو جنگ کرتا ہے اور نہ ہی شہید ہوتا ہے بلکہ میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ میں تاریخ کی کتب سے دیتا ہوں، اللہ نبی کا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی نبی ہو، بلکہ سب انبیاء مل کے بھی ہمارے نبی کے مقابل نہیں ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ اگر کوئی فوجی جنگ میں منہ پھیر کے بھاگ جائے تو اس کی پاکستان میں کیا سزا ہے، لیکن ایک کہتا ہوں جنہوں نے نبی کو چھوڑا وہ تو ہمارے کربلا میں جناب ابو ذر کے غلام ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ملے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید ماشاءاللہ۔ وہ کالا حبشی جس کے جسم سے بو آتی تھی، کہتا ہے مولا ہمیں شرم آتی ہے، آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں اور میدان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ارے کن کی باتیں کرتے ہو؟ جو میدان میں بھاگ گئے ان کو ان کی ایک ضرب بھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان کی جب آپ پر جائیں مہر لگ جائیں، دشمنی اہل بیت سند پڑ جائے تو پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم کن کی باتیں کرتے ہو جب تمام انبیاء مل کے
تمام انبیاء کرام مل کے سید شباب اہل الجنہ نہ بن سکے، اور جن کے بچوں بچپن میں سید شباب اہل الجنہ کی منزل پر فائز ہوئے، ان کے مقابلے ہوش کے ناظرین، ہوش سمجھا کا بچہ ہے اور جنت کے مالک بنے گا۔ اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ میں اگر عام مثالیں بھی دینا شروع کر دوں تو تاریخ میں ملے گا کہ نہ زمانہ انبیاء ہو پھر بھی لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے بتوں کو نہیں جھوٹتے، اس لیے کہ عقل صحیح کا تقاضا ہے کہ وہ حق کو پہچانے۔ ارے آپ ان کو مقابلے میں لاتے ہو جن کی 30 سالوں پہ ایسے پردے تھے کہ وہ بتوں کے آگے جھکے ہوتے تھے۔ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے کہ جس کے پاس عقل ہو اور پھر کہے آپ آئیں تو ہم ایمان لائیں گے کہ یہ بت ہمارے رب نہیں ہے، کہ بت ہمارے خالق نہیں ہے؟ اس لیے باتیں میڈیا پہ نہ کیا کریں، پروپیگنڈا وسوسے شک و شبہات کی دنیا سے باہر آئیے اور حق و حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیے، تو تمہیں نظر آئے گا یہ کون ہے جہاں پر وہ نبی جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن والی زبان سے، حدیث والی زبان سے فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من حسین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، یہ عرش کی دائیں جانب رکھی، اسی لیے دنیا میں بہت سارے لوگ جب نام کسی گھر کے اوپر لکھا ہو یا علی، کہتے ہیں یہ شیعوں کا گھر ہے۔ کسی مسجد کے اوپر لکھا ہو ارے جنت بھی تو ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہو اور آپ منہ موڑ کے چلے اور پھر ایسا گرے کہ جہاں ہوا کبھی اوپر نہ آئے اور اسفل السافلین کی منزل میں جاؤ۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس قدر ہمارے پاس فضائل ہے، معرفت ہے، علم ہے، یہ سب دروازہ اہل بیت کا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام یہاں پر کچھ صفات اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہرگز یہ کون لوگ تھے جو اس مقام تک پہنچے کہ آج دنیا کا ہر شریف
باغیرت کہتا ہے یا لیتنا کنا معهم نفوز فوزا عظیما. اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا کے ساتھیوں، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ یہ کامیابی کے منزلیں پاتے. ہاں چند صفاتیں ذکر کرتا ہوں. یہ عام انسان نہیں تھے. آپ مکمل حیات اصحاب امام حسین علیہ السلام پڑھیے. میں اپنے جواب دیتا ہوں اپنے ملک کے پاس سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے نظریات کو اہل بیت علیہ السلام کی نظریات کے مطابق لے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ کربلا ایک ایسا راستہ ہے جس کے اوپر ہر عمر کے ہر فرد کے لیے راستہ موجود ہے. اگر کوئی دور اس کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی شکل میں ہدایت حاصل نہ آئے. اگر جوانی سے پہلے کسی کو راستہ چاہیے تو انہیں جناب قاسم کی شکل ایسے نور ہدایت ملیں گے کہ وہ 12-13 سال کا بچہ معرفت کے اس مقام پہ کھڑا ہے کہ میرے مولا پوچھتے ہیں بیٹا آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے بھی مولا زیادہ میٹھی ہے. یہ کون سی معرفت ہے؟ وہ عفت دیکھنا چاہتے. کل بھی سید نے بہت اچھے انداز میں اس کی تفصیل بیان کی. کیسے بولنا ہے، کیسے اخلاق ہونے چاہیے، کیسی شکل ہونا چاہیے. اگرچہ بعض چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں مگر جناب علی اکبر علیہ السلام یہاں چاہ گئے. اور اسی طرح گمراہیوں سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت میں اور ہر وقت ہمارے پاس مولا امام حسین علیہ السلام موجود ہے. چراغ ہدایت آئی. یہ نہیں کہا کہ ایک اس زمانے کے لیے ہدایت ہے یا اس وقت کے لیے سفینۃ النجات نہیں ہے. اسی حدیث میں ایسا ہے بلکہ اس میں زمانے کی قید بھی نہیں ہے. ایسی کشتی ہے جو تا قیامت ہدایت دکھائے گی اور اپنے اندر سوار ہونے والوں کو تمام گمراہیوں سے نکالے گا. اسی لیے جتنے بھی بوڑھے ہوں بزرگوار ہوں وہ کبھی نافع کی شکل میں، کبھی حبیب ابن مظاہر کی شکل میں، کبھی مسلم ابن اوسجا کی شکل میں ان کو اپنا راستہ ہدایت نظر آئے گا. اس کے بارے میں ہر نجف ہے مولا جبار ہے. یہ مہینہ ایسا تھا جس مہینے کے چاند کو دیکھنے پر میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا. حدیث میں ملتا ہے
اتنی بڑی مصیبت تھی، اس مصیبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے میں نے ایک آیت پڑھی، علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آیا اور کہا وجعلنا تقوم لبعض فتنہ اتصبرون، ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ قرار دیا، مکان ابتلا قرار دیا، کیا آپ لوگ صبر کریں گے؟ یہاں پر تمام انبیاء کا بھی امتحان ہوا اور اماموں کا بھی امتحان ہوا، اور اس آیت میں خصوصاً میرے مولا حسین علیہ السلام کے امتحان کا ذکر ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹا بڑی مصیبتیں آئیں گی، یہ کربلا ایسی مصیبت ہے کہ جہاں سے کوئی انبیاء نہیں گزرا، مگر جب بھی زمین پہ آیا ہے تو اس کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ وہ ذکر ہے جن کے نام کو دیکھنے سے بھی آنسو بہتے ہیں، اور اس میں غم ہی غم سے بھرا ہوا نام ہے، غم سے بھرا ہوا کردار ہے، مظلومیت کے انتہا ہے۔ اتصبرون، تو کیا آپ صبر کریں گے؟ میرے مولا نے کہا میرے نانا ایسا صبر کروں گا، ایسا صبر کروں گا، کائنات دیکھیں، لوگ دنیا حیران رہے گی کہ کس طرح صبر کہتے کس چیز کو ہیں، دنیا حیران رہے گی کہ صبر کیا ہوتا ہوگا، ایسا صبر کر کے دکھاؤ۔ وہ گھڑی آ گئی، میرے مولا نے زیادہ لمبا نہ کرا، عاشور کی رات آئی، مولا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، ان کی وفا دیکھی، سب وفا کے اعلیٰ مینار تھے، چلے چلے یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ مجھے ہی شہید کرنا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں کی جنت کا ضامن ہوں، میں آپ سب کو جنت لے جاؤں گا، لہذا رات کا اندھیرا ہے، آپ چلے جائیے۔ یہ دردناک صحابہ کے اوپر، جناب بنو ہاشم کے اوپر بڑی بھاری تھے اقرام کہ مولا ہم کیا فرما رہے ہیں۔ پھر مولا نے وہ لائٹ بند کر دیا، چراغ اٹھا دیے، کہا اب نہیں دیکھ سکتے، آپ نے دیا ہے کہ میں امام عامل ہوں، اب لوگ جائیے اپنے اپنے ساتھ، ہاشم کے ساتھ اپنے ساتھ، اور آپ جہاں سے دور چلے جائیں، اتنے دور چلے جائیں کہ میری حل میں سے سونا کی صدائیں آپ کے کانوں تک نہ آئیں۔ لیکن یہاں پر ایسے اخلاق، کردار، شجاعت، واعظ و نصیحت کے منابر پہ فائز، شجاعت کے امام صحابہ، ان میں سے ہر ایک کے کہنے لگا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کسی نے کہا مولا آپ کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟
یہ مولا عباس آپ کے بعد زندہ رہے، یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، آپ کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہاں زہیر بن قید کے دو طرح سے ایک دفعہ فرماتے ہیں مولا ہم جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، اگر یہ دنیا باقی رہنے والی ہوئی تب بھی ہم آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ساری زندگی رہتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ کہا مولا اگر ہمیں شہید کیا جائے پھر ہمیں جلا دیا جائے اور اسی طرح ہمیں ہواؤں میں اڑا دیا جائے یا دریا میں اڑا دیا جائے اور یہ ہزار مرتبہ بھی ہو آپ سے دور نہیں جائے۔ ہمیں کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ 70 مرتبہ بھی ہو ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے۔ مختلف صحابہ نے پھر مولا نے وہاں پر مقامات دکھائے، ہر ایک نے اپنا مقام دیکھا۔ وہاں ایک کرتے ہیں ایک مقام دیکھا جس پہ علی اصغر علیہ السلام تھا۔ جناب قاسم ہونے لگے مولا کیا ابھی جناب اصغر تو چھوٹے ہیں، کیا خیام میں ظالم داخل ہو جائیں گے؟ مولا ہونے لگے یہ رات بڑی مشکل سے گزری اور وفاؤں کو قربان کرنے والوں ساری رات تیاریاں کرتے تھے۔ صحابہ میں سے بعض کے کانوں میں یہ آواز آئی، پاک بی بی فرما رہی ہیں کہ میرے بھائی کو چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے یہ لوگ۔ حبیب نے مظاہر جناب بریر یہ سب اکٹھے ہوئے اور اپنی تلواروں کے نیاموں کو توڑ دیا، کہنے لگے واہ غربتا یہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا اتنے غریب ہو گئے ہیں ہمارے خدا کی قسم ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ایسا جہاد کریں گے، ایسا جہاد کریں گے کہ تاریخ یاد کرے گی، ہم ان کو نیزوں سے ماریں گے، ہم ان کو تلواروں سے ماریں گے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوا تو پتھروں سے ماریں گے اور دشمن کو ختم کریں گے۔ اسی جذبہ کے ساتھ عاشور کا دن کھڑا ہوا، ساری رات متزلزل رہنے والے کانپ رہا ہے۔ ایک بہت بڑے کوفہ کے رئیس کہتے ہیں اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب کے اندر سب سے بہادر کون ہے میں آپ کا نام لیتا، ایسا نہیں ہے، میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے، اور میں جنت کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہیں دوں گا۔ اور پھر
عجیب انداز سے حور نے توبہ کی، اپنے بیٹے اور غلام کو لے کر حور آگے چلا۔ اس عجیب انداز اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر رکھا، بند کر بولا، پہلے پہل یہی دیکھا کہ شاید حملہ کرنے آ رہے، صحابہ کھڑے ہوئے کہ بنو ہاشم کو گھیرو، اور بنو ہاشم نے بولا امام حسین علیہ السلام، لیکن حور کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا مہمان آ رہا ہے، چھوڑ راستہ چھوڑ۔ حور آئے، روتے روتے قدموں میں سر رکھا، مولا سیدی اخطأت، مولا بڑا مجرم ہوں، بڑا گناہگار ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں۔ مولا نے سینے سے کہ وہ بات اور آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن آپ اس وقت آئے ہیں جب ہمارے پاس دینے کو پانی بھی نہیں ہے، کاش میرے پاس پانی ہوتا۔ اور رونے لگا، مولا یہ سب میری وجہ سے ہے، میں نے آپ اور نہر کے درمیان حائل ہوا، مولا مجھے شرمسار نہ کریے، مجھے معاف کریے اور مجھے جنگ کے لیے جانے دیجیے۔ مولا نے اجازت دی۔ گناہوں پہ ہمارے لگے ہیں مٹا دو۔ بیٹا جنگ کرتے 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 شہید ہوا۔ جناب حور اٹھے، مولا نے کہا بیٹھی حور بیٹھ جائیے۔ کہا مولا میں نے بیٹے کا لاشا لانا ہے۔ کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، میں خود جاؤں گا انہیں لے آؤں گا۔ میں کہوں گا میرے مولا ابھی تو آپ حور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بوڑھے باپ ہیں، اور بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھایا کرتے۔ آپ کا شبہ پیغمبر اللہ کے راستے میں جب قربان ہوگا تو آپ اس حالت میں جائیں گے کہ کوہنیوں پہ چلتے چلتے ندا دیں گے بابا بابا کر کے علی اکبر بلائے گا، اور آپ کہیں گے بیٹا مجھے ندا دیتے جاؤ، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح ایک روایت میں نے پڑھی، جب آخر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، یہ ایسا مصائب ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں گے آپ گھر تک روئیں گے، بستر میں روئیں گے کہ میرے مولا آخر بعد بستر مرض الموت پہ سوئے ہیں، اور جناب امام حسین علیہ السلام سینہ اقدس پہ بیٹھے، اور اللہ کے نبی اپنے سینے سے لگائے ساروں قدار ہو رہے ہیں، کبھی گردن اور گلا کو چومتے ہیں اور سینے سے لگا لگا کر پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ کل یہی عاشور کے دن اسی
سینہ اقدس مولا حسین پہ دنیا خبیث ترین سمر بیٹھے گا اور اپنے قدم رکھ کے اپنے نجس قدم رکھ کے 13 ضربوں سے میرے مولا شہید کرے گا علی لعنت اللہ الظالمین وسيعلم الذين هم أي منقلب ينقلبون